مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله العظيم. یہ سورہ تغابن کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ کل 3 آیات پر بات چیت ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی. بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی قدرت، تعریف سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ بھی بتایا تھا کہ جب اسی نے پیدا کیا ہے، قومیں بنتی ہیں 2 نظریوں سے، ایک کافر ایک مومن. یہ کل بتایا تھا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، ناشکروں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، شکر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کل یہ آیا تھا. یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی مومن ہے تو مرتے دم تک مومن رہیں گے کہ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلوها. بہت ڈرانے والی حدیث ہے. حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اچھے عمل کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع، ایک گز، کچھ فاصلہ رہ گیا ہے کہ اب جنت میں پہنچنے والا ہے. وہ بس اتنا ہی باقی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ وہ اعمال کرواتے ہیں کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. ایسے ہی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ایک آدمی برائیاں کرتے رہتا ہے، جہنم میں اور اس کے بیچ میں بہت فاصلہ نہیں رہتا، تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جہنم میں پہنچ جائے گا ابھی وہ.
لیکن ایک دم سے کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، جو اس کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور ایک دم سے جنتی اعمال کر بیٹھتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہم کس جگہ پہنچیں گے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں اصل تو حسن خاتمہ ہے۔ موت کے وقت اگر اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، اچھی موت نصیب ہو گئی، ایک مستقل ٹاپک ہے کہ اچھی موت کیسے آئے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بہت بڑی بات ہے۔ مدینہ المنورہ کی موت آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ مکہ المکرمہ میں موت آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ انتقال سے پہلے اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے۔ کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا، اللہ بول کر دنیا سے گیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کرتا رہا اور موت سے پہلے بھی دنیا ہی رہی، تو اللہ حفاظت فرمائے کیا ہوگا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی یاد مستقل ایک کتاب لکھی ہے اور موت کی یاد پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس میں ہے کہ دنیا میں کیلے بیچتا تھا اور آخر میں بھی اس کو کیلے ہی یاد آئے۔ اگر ایسا ہو جائے، دنیا میں فلاں چیز بیچتا تھا، وہ چیز اس کو یاد اس وقت آ گئی، اللہ یاد نہیں آیا، تو یہ اچھی موت شمار نہیں کی جاتی۔ اس لیے اچھی موت کے لیے قرآن کی تلاوت خوب کرنی پڑے گی، اچھی موت کے لیے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اچھی موت کے لیے بزرگوں کی صحبتوں میں جانا پڑے گا، اچھی موت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اچھی موت کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائیں گے کہ لوگ رشک کریں گے کہ دیکھو جانا ہو تو اس طرح جانا ہو۔ بہرحال جو ہے کافر اور مومن یہ دو ہی نظریے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، کل یہاں تک ہوا تھا، آگے ہے خلق السماوات والارض بالحق، یہ آیت بھی ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ایک پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وصورکم، اس نے تمہارے نام نقشے بنائے، اچھی صورتیں بنائی اور اچھا بنایا، اور بتایا تھا کل کہ انسان کو سب مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا اللہ نے۔ ناک دیکھیے، آنکھ دیکھیے، کان دیکھیے، فنگر پرنٹ دیکھیے، سب دیکھیے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، ایسی مخلوق اللہ نے بنائی، انسان کو اس طرح بنایا۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدم، کل آیا تھا یہ۔ آگے کی آیت پر چلتے ہیں، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ابھی تک اللہ کی توحید ہی بیان ہو رہی ہے، قدرت بیان ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کون ہے جو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو اندر تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ جانتا ہے تو پھر فکر کرو، ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ جب سب کچھ وہ جانتا ہے تو فکر کرو، یہی بتانا چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، صرف دل کی بات نہیں، جو خیالات ہیں، جو خیالات آتے رہتے ہیں ہم کو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے کہ کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ہم کو تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن وہ ذات سب چیزوں سے واقف ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے۔ جب سب کچھ اسے معلوم ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر یہ فکر کرنی ہے کہ جب اس کو معلوم ہے تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان آیات میں اب تک اللہ کی قدرت، اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے حکومت، اللہ ہی اصل بادشاہ ہے، توحید ہی کو بیان کیا جا رہا تھا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر مکمل یقین نہیں رکھتا، اس کا دل گندا ہے، اس کی فکر گندی ہے، وہ گندا ہو چکا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں انما المشرکون نجس، مشرکین کو ناپاک کہا ہے۔ ناپاک مطلب ظاہری طور پر ناپاک نہیں، بلکہ عقیدے کے اعتبار سے گندے ہیں، وہ دل کے ناپاک ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس وجہ سے وہ مشرکین کو کیا کہا ہے وہاں؟ ناپاک کہا ہے۔ ایسے ہی منافقین کے بارے میں ہے انہم رجس ومأواہم جہنم، وہ سب گندے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو منافقین کو کہا، کیوں ناپاک کہا ان کو؟ اس لیے کہ وہ اوپر کچھ اندر کچھ رکھتے ہیں، یہ فکر کی گندگی ہے، ناپاکی ہے، اس لیے وہاں رجزن کہا۔ آپ دیکھیے سورہ مدثر میں بھی ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑیے، ہر گندگی کو چھوڑ دیجیے، ظاہری گندگی بھی چھوڑیے اور باطنی گندگی کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے، اللہ کی صفات پر
مکمل یقین رکھنا ہے. کرنے دھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. بتانے والی ذات، جاننے والی ذات، بیماری دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو دنیا میں سب چیزیں ہلکی لگنے لگے گی کہ بھائی سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے نا. جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا، بیماری دینے والا بھی وہی. ہماری حالت کیا ہے؟ کھانسی آتی ہے، صرف کھانسی 2-4 دن اگر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ذرا چیک کرو نہیں کچھ ہو تو نہیں گیا میرے گھر کو. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، کمزور عقیدہ ہے، پھسپھسا ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے جس نے یہ کھانسی دی ہے وہی اس کو شفا بھی دے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو کبھی بھی تکلیفیں نہیں آئے گی، مصیبتیں ہلکی لگنے لگے گی کہ اللہ کرنے والا ہے. آگے ہے، آگے کی آیتوں میں بہت اچھی بات بتایا کہ دیکھو پچھلی قوموں نے یہ نہیں مانا تھا نا، اس وجہ سے ان کے ساتھ جو انجام ہوا تم بھی ڈرو، ان کے ساتھ یہ انجام ہو چکا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. نبأ کا لفظ استعمال کیا، خبر کا لفظ نہیں آیا، نبأ کا لفظ آیا، یعنی عظیم خبر، بڑی خبر. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ پوری مکی زندگی دیکھو، پوری قرآن کی مکی آیات دیکھو، آپ کو پتا چلے گا قوم نوح نے انکار کیا، قوم نوح نے انکار کیا، قوم لوط نے انکار کیا، قوم ہود نے انکار کیا، قوم سمود نے انکار کیا. کل جو ہے ہم نے جو آیات پڑھی تھی، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط، یہ سب وہی ہے کہ لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. ان قوموں نے جھٹلایا تو پھر کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرہم. انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا، انجام چکھا. انہوں نے برائی آئی، برائی کی، کفر کیا، انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان پر عذاب اتارا. اور آپ جانتے ہیں سب پر الگ الگ عذاب آئے، اور وہ کل پورا پڑھا گیا تھا مستقل. کسی پر جو ہے سخت جبرائیل نے ایسی چیخ ماری فرشتے نے کہ اس چیخ کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور سب کے کلیجے پھٹ گئے، پوری قوم مر گئی. ایسا بھی ہوا کہ ایک قوم ایسا کہہ رہی تھی 8 دن سے ان کے اوپر جو ہے قحط سالی چل رہی تھی، پانی نہیں مل رہا ہے، پتے چبانے پر مجبور ہے، سخت گرمی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. 8 دن سے سخت گرمی میں وہ گزار رہے تھے، اور ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے. جیسے ہی بارش کے موسم میں بادل دیکھتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، بادل آ رہا ہے. وہاں قرآن نے تذکرہ کیا، ھذا عارض ممطرنا، دیکھو 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 آ رہا ہے، ابھی بارش گرے گی. پوری قوم جو کہ پانی کے لیے ترس رہے تھے سب وہاں پہنچ گئے، اور اس بادل کے نیچے سب پوری قوم کھڑی ہو گئی کہ پانی آئے گا تو بس لے لیں گے. کھڑے ہو گئے. اتنے میں کیا ہوا؟ بس اتنے میں یہ ہوا کہ وہ جو ہے بارش نہیں گری بلکہ آگ گری اس میں سے، اور پوری قوم اس آگ میں مر گئی، تباہ ہو گئی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ بادل کو دیکھ کر بھی یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے لیے رحمت کا ہے یا نہیں، بلکہ دعا کرو کہ اللہ رحمت والا بنا دے اسے. بارش گرے تو اللہ رحمت والی بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ آپ بادل دیکھتے آپ کے چہرے میں تغیر آ جاتا. حضرت عائشہ فرماتی آپ لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ بادل دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے. فرمایا جی ہاں، ایک قوم کو اس سے عذاب ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں عذاب نہ آ جائے اس سے. تو آپ اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے. سخت ہوا چلتی آپ مسجد کا رخ کرتے، تیز ہوا چلتی آپ مسجد کی طرف دوڑتے کہ کہیں یہ ہوا آندھی نہ بن جائے، لوگوں کو برباد نہ کر دے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ بارش تیز گرے تو موبائل نکلتا ہے، ویڈیو لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تیز آندھی آ جائے تو اس کا ویڈیو لیا جاتا ہے. پانی کا سیلاب آ جائے تو لوگ ویڈیو پر ویڈیو اتارتے ہیں. ہم کو اللہ یاد نہیں آتا. نبی کو تو موقع پر اللہ یاد آتا ہے، اور ہم کو کسی موڑ پر اللہ یاد نہیں آتا. یہ سوچنا چاہیے. فذاقوا، انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا وبال چکھا، انجام چکھا. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو چکھ لیا انہوں نے، لیکن ابھی قیامت تو واقع نہیں ہوئی ہے. قیامت جب واقع ہوگی تو پھر وہ دردناک عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کب؟ قیامت کے دن. اس وقت عذاب ہوگا نا، یہ عذاب ابھی نہیں ہوگا. وہ عذاب تو اس وقت ہوگا. ابھی تو وہ جا چکے ہیں دنیا سے، عالم برزخ میں ہیں. جو لوگ قبر میں گئے یا جو دنیا سے گئے وہ سب برزخ میں ہیں. لیکن اصل عذاب تو کب ہوگا؟
جب میدان محشر قائم ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر سب کا حساب ہوگا. ہم ایسا تو بولتے ہیں, یہ اور بات ہے کہ نبیوں کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا, باقی سب کا حساب کتاب ہوگا. نبیوں کو صرف اپنی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یہ آپ کو معلوم ہے, اور امتیں جواب دے گی کیا ہے کیا نہیں, یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. لیکن حساب کتاب ہونے والا ہے میدان محشر میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. یہ کیوں ہوا بھائی؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے, کھلے معجزے لے کر آئے تھے. بتایا ان کو, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلی باتیں تھی. بینات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو معجزات مشہور ہے کہ نبی اپنا معجزہ بتاتا ہے, جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہی تو معجزہ ہے. عقل میں نہ آئے, وہ عقل میں نہ آئے اس کا نام معجزہ ہے. اور کھلی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں, واضح بات. ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کی طرح نہیں. ہمارے یہاں کے سیاستدان گول مول بات کرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. ان کی باتوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج کچھ کہہ رہے ہیں, کل کچھ کہہ دیں گے, کل کچھ وعدہ کر دیں گے, پرسوں کچھ وعدہ کر دیں گے, آج کچھ بھول جائیں گے, کل کچھ بھول جائیں گے. ان کو کچھ لینا دینا نہیں. یہ وہ نہیں ہے, یہ تو نبی ہے. اور نبی واضح کھلی بات کرتا ہے, یہ ایمان ہے, یہ کفر ہے. ایمان کا نتیجہ یہ ہے, کفر کا نتیجہ یہ ہے. یہ بتایا انہوں نے اپنی قوموں کو, لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. تو آج یہ انجام انہیں چکھنا پڑا. فقالو, جب یہ نبی لے کر آئے واضح دلائل لے کر, تو انہوں نے کیا کہا؟ ابشر یہدوننا, یہ انسان ہماری رہبری کریں گے؟ بشر, انسان. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان کہاں سے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے اندر ہی پلتا ہے, ہمارے یہاں ہی جیتا ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے ساتھ کھاتا ہے, ہمارے ساتھ پیتا ہے, ہمارے ساتھ سوتا ہے, یہ کیسے ہماری رہبری کرے گا؟ اور یہ جو اعتراض ہے, یہ اعتراض سب قوموں نے کیا ہے, بہت ساری قوموں نے کیا. آپ دیکھیے کل پڑھا گیا تھا, ما انت الا بشر مثلنا, ما انت الا بشر, آپ تو ہماری طرح انسانی تو ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم نبی ہیں تو فقط بآیۃ ان کنتم من الصادقین, نشانی لے کے آئیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو. ایسے ہی دیکھیے شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ وما انت الا بشر مثلنا, اس قوم کے تذکرے میں ہے وما انت الا بشر مثلنا, آپ تو ہماری مانند انسانی تو ہے, ہم تو آپ کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. دیکھیے ہر قوم ایسا ہی کہتی چلی ہے. اسی طرح سب نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے. آپ غور کیجئے, یہ لوگ ایسا ہی کہتے رہے, اور نبی کو اللہ کے رسول نے یہ کہلوایا, کہو قل انما انا بشر مثلکم, کہو ان کو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں, میری طرف وہی آتی ہے. کل بتایا تھا کہ نبی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے. نبی صفت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. کل بتایا تھا نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہوتا ہے, نبی وصف کے اعتبار سے, صفت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کی ذات تو بشر ہے, آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ان کو یہ فکر ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے, وہ اڑنے والا ہونا چاہیے, وہ فرشتہ ہونا چاہیے ان کی نظر میں. اسی لیے سورہ فرقان میں ہے, ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول کو کیا ہو گیا, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے نبی, نبی تو فرشتہ ہوتا ہے, وہ کہاں سے کھائے گا, ان کا یہ کہنا ہے. اس لیے انہوں نے موقع موقع پر قرآن میں بہت تیری آیتوں میں ہے ایسا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. سورہ قمر میں بھی ہے, اور آپ سورہ مومنون میں بھی ہے, کئی جگہوں پر انہوں نے بشر کے متعلق بہت اعتراض کیا. آپ نے کینسر کی بیماری تو دیکھی ہے نا, کینسر کی بیماری, اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی, بہت ڈینجر ہوتی ہے وہ. کینسر جس جگہ پہنچتا ہے بدن میں, ہر جگہ اس کا ایک الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیے گا نتیجہ, اگر وہ منہ پر ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے, بدن میں پیٹ میں کینسر ہو جائے اس کا مسئلہ الگ ہے. ہر جگہ وہ ایک الگ اثر دکھاتا ہے, کینسر الگ اثر دکھاتا ہے. یہ جو بیماری ہے بشر والی, کہ رسول کو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بیماری آج بھی ہے, آج کی ایک قوم ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں, بشر تو مانتے ہیں رسول نہیں مانتے. وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم انسان تو مانتے ہیں لیکن انسان رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم رسول تو محمد کو مانتے ہیں لیکن رسول بشر نہیں ہو سکتا. وہ بشر سے نکال رہے ہیں. اور کچھ قومیں, ایک قوم ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بشر تو نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھیے تو کون کہاں کون کہاں. کینسر کی بیماری ہر جگہ الگ الگ اثر دکھاتی ہے. یہ مرض پہلے سے چلا آ رہا ہے, آج بھی ہے.
آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بشریت سے نکالو. ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن پھر ہمارے آپ کی طرح بشر نہیں ہے. بھائی کل بتایا تھا اینٹ ٹوائلٹ کے اندر لگ جائے گی اور ایک اینٹ مسجد میں لگے گی، دونوں اینٹ ہے لیکن فرق ہے نا دونوں اینٹوں میں. بیت الخلا کی ٹوائلٹ کی اینٹ الگ ہے اور مسجد میں لگنے والی اینٹ کی وقعت اور عزت الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ نے پتھر دیکھے ہیں، ہیرے کا پتھر الگ ہے اور ایک عام پتھر ہے وہ الگ ہے، دونوں پتھروں میں بھی فرق ہے. اگر موتی عام جگہ دکھ جائے الگ ہے، بادشاہ کی ٹوپی کے اوپر موتی لگ جائے تو اس کی قیمت اور اس کی ویلیو الگ ہے. دونوں موتی ہیں لیکن ویلیو الگ الگ ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان ہم بھی ہیں، انسان اللہ کے رسول بھی ہیں. انسان ہونے میں دونوں سیم ہیں، لیکن ہم جو انسان ہیں اللہ کے رسول ویسے انسان تھوڑی نہ ہے. آپ کا درجہ بہت آگے، آپ سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں. ہاں خصوصیتیں ہیں آپ کے ساتھ. کیا خصوصیتیں؟ آپ کو پیٹھ پیچھے سے بھی دکھتا تھا، پیٹھ سے بھی دکھتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے، سب کی نہیں. جیسے آپ 100 میں وصال رکھتے تھے، یہ 100 میں وصال سمجھتے ہیں آپ؟ مسلسل روزے رکھنا. کون سے روزے؟ کیسے روزے؟ صبح صادق سے ہم نے سحری کی ہے، ابھی ہم مغرب میں افطار کر لیں گے. 100 میں وصال اس کو نہیں کہتے. مغرب میں بھی افطار نہیں، عشاء میں بھی نہیں، صبح بھی نہیں، کل مغرب میں کرنا ڈائریکٹ، یا پرسوں مغرب میں کرنا 3 دن تک. اس کو کہتے ہیں 100 میں وصال. مسلسل روزہ یہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، یہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں بھی رکھنے دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں رکھ سکتے. منع فرمایا. کیوں؟ کہا کہ آپ نے فرمایا ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. سب کی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیات ہے لیکن بشر ضرور ہیں، اس لیے کہ آپ سوتے ہیں، آپ اٹھتے بھی ہیں، آپ کو قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، آپ کو استنجا کا تقاضا بھی ہوتا ہے، آپ بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ تقاضۂ بشری بھی پورا کرتے ہیں، آپ کو کچھ لگتا ہے تو درد بھی ہوتا ہے. آپ کو جنگ احد کے موقع پر دھکا مار دیا تھا ابن قمیہ نے، بہت مشہور ہے، تو آپ کے خون، آپ کے چہرے مبارک سے خون نکلا تھا. آپ کی وہ بددعا اچانک نکلی تھی. کیف یہدی اللہ قوما، آپ کا یہ جملہ، کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. خضبوا وجہ نبیہ بالدم، یہ آپ نے کہا ہے. دیکھیے آپ کو خون کا فوارہ نکلا ہے. معلوم ہوا بشریت کے جو تقاضے وہ آپ کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. معلوم ہوا انسان ہے لیکن ہم سب انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں. آپ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. ہم نے بتایا تھا ہم سب کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے، نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کو تو جنت الفردوس کی مٹی سے تیار کیا گیا. تو پھر آپ کا تو کیا کہنا. بہرحال یہ اعتراض تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ ابشر یہدوننا، یہ انسان ہو کر ہماری رہبری کریں گے. ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا فکفروا، انکار کیا، انہوں نے نبی کا انکار کیا. وتولوا، منہ موڑ لیا، منہ موڑ لیا. واستغنى اللہ، جب نہیں مانی بات تو پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اللہ تعالیٰ جو ہے مستغنی ہے، بے نیاز ہے. حمید، قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ قابل. ان آیات میں اب تک یہ بتایا، رسالت کا تذکرہ آیا، رسالت کے انکار کا تذکرہ آیا کہ وہ نبی کو رسول نہیں مان رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے. یہ آ گیا. اب آگے قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے اور بڑا عجیب. زعم الذین کفروا، اس کا وزن دیکھیے آپ کتنا خطرناک. زعم الذین کفروا، کافروں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ لن یبعثوا، کہ ہرگز ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. آپ نے بعض بعد الموت کا عقیدہ پڑھا ہوگا، جو ہے سنا ہے نا مکتب میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا سا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ. اور آمنت باللہ کے بعد وملائکتہ، فرشتوں پر بھی ایمان لایا ہے نا. اور کتنے فرشتے ہیں شمار نہیں کر سکتے، اتنے فرشتے ہیں. اور وکتبہ، کتابوں پر ایمان لایا. کتنی کتابیں آسمان سے اتری؟
تعداد تو معلوم نہیں، علماء نے کچھ بیان کیا ہے کہ کل 104، 4 تو مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 تو مشہور ہے، اور 100 صحیفے اترے، شیس علیہ السلام پر اترے، موسیٰ علیہ السلام پر اترے، ابراہیم علیہ السلام پر اترے، یہ صحیفے اترے، کل کتنے ہیں؟ 104۔ لیکن اتنا ہی ہو یہ ضروری نہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، علماء نے فکر کر کے تحقیق کر کے یہ نکالا ہے عدد۔ تو سب کتابیں جتنی آسمان سے اتری سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، صرف اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، سب رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے سب کو ماننا ہے، سب رسولوں پر ایمان لائے، ہے نا۔ اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ نبیوں کی تعداد کتنی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کیا بولتے ہیں؟ کم و بیش۔ کم و بیش کیوں بولنا پڑتا ہے؟ پکا نہیں معلوم کتنا ہے، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کیا بولتے ہیں؟ 1,24,000۔ اور رسولوں کی تعداد جس کو مستقل کتاب دی گئی ہو یا کوئی صحیفہ اترا ہو، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 315 ہے یا 313 ہے، یہ ہے، لیکن یہ بھی فائنل نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن 315 علماء نے لکھا ہے اس کو۔ بہرحال وَرُسُلِهِ، اس کے بعد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخری دن۔ آخری دن سے مراد قبر ہے، آخری دن سے مراد موت ہے، قبر کا دن ہے، اور قبر کا دن بڑا خطرناک ہوگا۔ 3 سوالات ہوں گے، اس کی تیاری کرنی ہے کہ وہ کیا ہے، ہم دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، ہم حضرت عمر تو ہے نہیں، ہم جنید بغدادی تو ہے نہیں، ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ ان کے پاس تیاری تھی۔ جنید بغدادی سے پوچھا کہ آپ کا نبی کون ہے؟ آپ کا نبی کون ہے؟ کہا کہ جب اوپر تھا تب نہیں بھولا، اب بھول جاؤں گا؟ یہ جملہ اس نے ہوگی، جب اوپر تھا یعنی 6 فٹ اوپر تھا تب میں نہیں بھولا تھا، تو 6 فٹ نیچے آ کے میں اپنے نبی کو بھول جاؤں گا، اللہ کو بھول جاؤں گا؟ یہ جنید بغدادی کے جملے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے تھے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ ہم وہ لوگ تھوڑی نہ ہیں، ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی؟ کیا اس کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ قبر میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ فکر کرنی چاہیے۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر پر مسئلہ انشاءاللہ آگے کل کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے جو ہے پہلے ہی پارے میں پڑھا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ دیکھو ہمارا تو قرآن ہی بقرہ سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تو قرآن ہی کس سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ سے۔ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، گائے کے آتے ہیں، بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے جو ہے ان تذبحوا بقرہ۔ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ مسلم ہے کہ ہندو ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا سوال بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی نے سوال کیا تو شاہ اللہ تھے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ شاہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ مسلم ہے کہ ہندو ہے؟ تو شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا مسلم ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو، تو جب وہ مسلمان ہے تبھی تو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا کہا ہوں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ یہاں جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا، تو وہ قاتل کی تلاش کر رہے تھے، کس نے قتل کیا اس کو، اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ تو تلاش میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ایک کام کرو، ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا عضو، ایک عضو یہ جو قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ٹچ کرو، ٹچ کریں گے تو وہ بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ حکم دیا، تو بس اتنا ہی حکم دیا تھا تو آسان تھا، کر لینا تھا چپ چاپ، لیکن وہ بنی اسرائیل تھے، جو ہے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے پوچھیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت وائی کرتے ہیں تو پھر ہائی ہوتا ہے۔ انگریزی میں وائی کے معنی کیوں، تو بہت وائی کریں گے تو ہائی ہوگا، اس لیے ہر جگہ وائی
نہیں کرنے کا, ہر جگہ یہ نہیں پوچھنے کا ایسا کیوں, چپ چپ کر لینے کا. صحابہ کرام کی صفت کیا تھی؟ سمعنا و اطعنا, بیچ میں کچھ نہیں تھا, سنا اطاعت کر لی, سنا اطاعت کر لی. بھائی ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے مان لینے کا, چپ چاپ مان لینا. اور اس کو سوال پر سوال کہ ایسا کیوں, یہ ایسا ہی کیوں ہے. ارے بھائی ہر جگہ کیوں کا جواب نہیں ہوتا, ورنہ یہ کیوں کبھی بند نہیں ہوگا کہ یہ مولانا یہ 2 رکعت فجر کی 2 کیوں 4 کیوں نہیں, یہ کوئی سوال ہے؟ تو یہ 4 ہوگی تب بھی تجھے سوال ہوگا کہ 6 کیوں نہیں, یہ کوئی سوال نہیں ہوا. تو یہ کوئی انہوں نے سوال کیا تو پھنس جاتا ہے انسان. انہوں نے سوال کیا تو پھنس گئے. سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, تو پھر جواب دیا کہ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک, کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ جوان ہو نہ بڈھی ہو بلکہ بیچ والی ہو, ایسی گائے لے کر آؤ. ففعلوا ما تؤمرون. پھر جب یہ کہا تو پھر سوال کر دیا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب چپ چاپ اتنی ہی لے آتے. قال جو ہے ما لونھا, کہا کہ رنگ کیسا ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, جواب آیا کہ کہو بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, کہا کہ ایسی گائے لاؤ جو ایک دم پیلی ہو. اب پیلی گائے ڈھونڈنے کی معلوم ہے, سوچو کہ پیلی گائے ڈھونڈنی پڑے گی, اور وہ بھی کیسا, گہرا پیلا, ایک دم ہائی, ایسا نہیں کہ جو ہے ہلکا ہلکا, ایک دم زوردار پیلا ہونا چاہیے. ایسی گائے لے کر آؤ جو ہے تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دے, ایسا کہا. اب اتنے میں بھی کافی تھا, تو پھر سوال کیا کہ اور کیسی ہونی چاہیے. پھر کہا کہ جو ہے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث, وہ جو ہے ایسی بھی نہ ہو کہ جو زمین جوتتی ہو, اور ایسی بھی نہ ہو کہ جو کھیت میں پانی پلا سکتی ہو. ایسی گائے لے کر آؤ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمهتدون. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو ایک یتیم کے پاس ملی, ایک یتیم کے پاس ملی, تھک تھک کر پہنچے. ایسی گائے جو قرآن نے بیان کی, پیلی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, ایسی گائے کہاں ملی؟ ایک یتیم کے پاس. اور پھر یتیم جب دیکھا کہ مارکیٹ میں کہیں نہیں ہے, صرف میرے پاس ہے, تو اس نے بھاؤ لگایا لمبا چوڑا کہ اتنے کرو. کہا کہ یہ گائے کا وزن کرو, اور جتنا وزن ہوگا اتنا سونا دینا پڑے گا. تو آسان تو نہیں ہے, 100 کلو وزن ہو تو 100 کلو سونا لاؤ, 200 کلو وزن ہو تو 200 کلو سونا لاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کو راتوں رات مالدار بنایا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور نظام تو نظام ہے. مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا نا, جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تدبیر بتائی کہ نہیں. یہ ایک واقعہ ہے نا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. جیسے اس کو لگائیں گے, ٹچ کریں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور بولے گا. کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی ایسا ہی زندہ کریں گے. یہ بتانا چاہتے ہیں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا اصحاب کہف کا, کہ جس میں وہ 309 سال تک تقریباً وہ غار کے اندر ایسے ہی رہے, اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. آپ جانتے ہیں وہ یہودا ان کا سب سے بڑا تھا. وہ باہر نکلا, اس کو بھوک لگی تھی, جیسے نیند میں سے اٹھتے ہیں تو بھوک تو لگے گی. بھوک لگی تو وہ اس زمانے کا سکہ تھا, وہ لے کے چلا. 300-350 سال پہلے کا سکہ لے کر چلے. اب یہاں پہ بلڈنگیں بن گئی ہے, مارکیٹ. ابھی ہمارے قبرستان کا ایک مردہ اٹھ کر آ جائے 100 سال پہلے والا, تو اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ولن ہے؟ اس کو تو انداز ہی نہیں آئے گا کہ یہ کون سی مسجد ہے, یہ کون سی مسجد. تو ایسا ہی ہوا, 350 سال کے بعد وہ اٹھ کر نکلا تو دیکھنے لگا یہ کیا, ایک دم حیران. اور جس دکان پر جا کر کچھ خریدنے گیا, وہ سکہ دیکھ رہا ہے, اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سکہ اس زمانے کا, اس کے پاس کیسے آیا, کیا ہے, دیکھتا حیران ہے. اور پھر اس زمانے میں وہ واقعہ چل رہا تھا کہ لوگ جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مان نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سے کھڑا کر دیا, اور پھر اپنی یہ بات بتلا دی, جیسے ان کو زندہ کیا ہے اللہ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا. تو یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے, تفصیلی قصہ ہے, میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے. ایسے ہی قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی, آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, یہ پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ کہا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ آپ زندہ کریں گے, لیکن میرے دل کو تھوڑا اطمینان ہو جائے. ولیکن لیطمئن قلبی, میرا دل مطمئن ہو جائے اس لیے پوچھنا ہوں. کہا فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لیجیے. کیا کہا قرآن نے؟ 4 پرندے لیجیے. اور 4 پرندے کون کون سے؟ جو ہے 4 پرندوں میں 2 میم سے ہیں, 2 کاف سے. ایک مور اور ایک مرغا, دونوں میم سے ہیں, مور اور مرغا.
اور دو کاف سے ہے، ایک کبوتری اور ایک کوا. کبوتری اور کوا کو لیا، یہ مفسرین نے لکھا ہے، اور مور اور مرغے کو لیا، سب کو لے لیا. کہ چار کو لو، اپنے پاس لاؤ، جمع کرو، فصلہن الیک، اور پھر ذبح کرو. اور ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر کے چاروں پہاڑوں پر، ہر پہاڑ پر اس کے اجزاء پھیلا دیے، اور پھر بلاؤ اسے. بلائیں گے تو وہ سب مل کر، جس کا جو جوس تھا وہ اس کے اندر مل کر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. یہ کر کے دکھایا، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. کہ جیسے ہم نے ان کو کیا نا دوبارہ زندہ، کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. لوگ کہتے ہیں شیر کھا جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا تو اس کے اعضاء تو گئے. بھائی تم کو دوبارہ زندہ نہیں کرنے کا ہے، وہ اللہ کو کرنے کا ہے. وہ اللہ کرے گا، اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب قادر ہے تو وہ کرنے والا ہے، وہ کر کے دکھائے گا، اور وہ دن متعین ہے، وہ دن بھی آئے گا. اس لیے قرآن کریم کے وہ قصے ہمیں یوں بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کا ہے وہ واقعہ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. 100 سال تک ان کو سلائے رکھا. اور پھر فانظر إلى طعامك، دیکھو اپنے کھانے کو اب تک سڑا نہیں ہے، 100 سال سے سڑا نہیں کھانا. وشرابك، پینے پانی کو دیکھو ابھی تک سڑا نہیں ہے، لم يتسنى. گھوڑے کو، اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر إلى حمارك، دیکھیے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ تیار کیا. اسی لیے جو ہے قس ابن سعیدہ کا وہ قول ہے، تم جیسے سوتے ہو ویسے مر بھی جاؤ گے. لتموتن کما تنامون، اور جیسے تم دوبارہ صبح میں اٹھ جاتے ہو ایسے اللہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا. یہ ہے قس ابن سعیدہ کا قول ہے. ہم سو جاتے ہیں، ہم کو اختیار رہتا ہے اپنی ذات کا. کیا آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ میں سو کر اٹھوں گا تو اٹھ ہی جاؤں گا؟ آپ نے دنیا میں ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں جو گئے تو اٹھے ہی نہیں، سوئے تو اٹھے ہی نہیں. معلوم ہوا نیند کو موت کی بہن کہا ہے. نیند کو کیا کہا ہے؟ موت کی بہن. آپ نے دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں سوتے وقت دعا؟ اللہم بسمک اموت، یہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں. کہاں مر رہے ہیں ہم؟ تو سو رہے ہیں. کیوں مرنے کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، مرتا ہوں اس لیے کہا کہ موت اور نیند میں زیادہ فرق نہیں ہے. گئے تو گئے. اللہم بسمک اموت، اور جب اٹھتا ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، پہلے مار دیا تھا اور زندہ کیا. دیکھیے موت اور نیند کا جوڑ، موت اور نیند کا جوڑ. خواب دیکھتے ہیں نا، خواب تو خواب کے اندر کبھی سانپ ڈستا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، چلاتا ہے نا وہ، ہاں چلاتا ہے. لیکن بازو والے کو پتہ چلتا ہے، بازو والے کو پتہ چلتا ہے. ایسا کوئی کہے گا بازو والا کہ ہاں تیرے کو تکلیف ہو رہی تھی، میرے کو بھی ہو رہی تھی؟ ایسا ہوتا ہے کوئی؟ کبھی نہیں. وہ نیند میں سے اٹھ کے کہتا ہے میرے کو آج سانپ نے بہت کاٹا ہے. ایسا تو دیکھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ روح کو. روح کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جسم کو بھی ہوتی ہے اس کے بعد. لیکن اٹھنے کے بعد پتہ چلتا نہیں ہے. بالکل اسی طرح موت ہے. قبر میں جائے گا، لوگ کہتے ہیں شیر کھا گیا، تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو قبر کا عذاب ہوگا. جیسے نیند میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، ایسی روح کو تکلیف ہوگی. روح تو اللہ کے پاس پہنچتی ہے. روح کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کے پاس. مومن کی روح علیین میں جاتی ہے، کافر کی روح سجین میں جاتی ہے. یہ ہے تو جائے گا تو روح کو تکلیف ہوگی. روح کے واسطے سے کس کو تکلیف ہوگی؟ جسم کو بھی تکلیف ہوگی. قبر کا عذاب ایسا ہی ہوگا. قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی. جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو میدان محشر کے بعد ہوگا. ابھی تو صرف نار پیش کی جائے گی. یعرضون علیہا، نار کو پیش کیا جائے گا، جہنم کو پیش کیا جائے گا، جنت کو پیش کیا جائے گا. بس اتنا ہی ہوگا. اللہ کرے کہ قبر کے مراحل آسان ہو جائے. اس لیے کہ وہ اصل گھڑی ہے مولانا، بہت مشکل گھڑی ہے، بہت خطرناک گھڑی ہے. جس کی وہ گھڑی آسان ہو گئی اس کے سب مراحل آسان ہو جائیں گے. بہرحال یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. قل، کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں. وربی، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم. اللہ کے رسول رب کی قسم کھا رہے ہیں. جس جگہ قسم کھائی جائے گی اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں بہت آسان ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ نے، ہم نہیں تھے دوبارہ زندہ کیا تھا نا،
کیا تھا کہ نہیں؟ ایک نطفے سے اللہ نے پورا انسان بنایا کہ نہیں تھے تب اس نے ہمیں زندہ کر دیا. تو اب تو جو مر گیا اس کو زندہ کرنا کتنا آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیر، یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس نے نہیں تھے تو بنایا تھا، تو اب تو بنے ہوئے کو ہی دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اب ان آیات کے اندر توحید بھی ہو گئی، رسالت بھی ہو گئی، رسالت کے انکار کرنے والوں کی بات بھی ہو گئی، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کی بات بھی ہو گئی. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آگے کی آیت کہتی فآمنوا باللہ ورسولہ. اب جب مان لو اللہ کی توحید کو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو مان لو، انسان مانو اور اللہ کے رسول کو مانو، ان کی باتوں پر عمل کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے. مراد قرآن ہے. قرآن کے کئی نام ہیں، ایک تو قرآن ہے، ایک تو قرآن کے معنی پڑھنے والی کتاب. قرآن اقرا سے نکلا ہے، اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے. کیسے؟ دلیل کیسے؟ آپ جانتے ہیں سورج کا نظام چلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں اگر غروب ہے تو کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہوا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں، کہیں سورج طلوع ہوا ہے، کہیں سورج بیچ میں آیا ہوگا، کہیں سورج غروب ہوگا، سب جگہ الگ الگ ہے. ہر سیکنڈ پر کہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے. ہر سیکنڈ، ہر منٹ پر دنیا میں کسی نہ کسی کونے میں نماز پڑھی جا رہی ہے. اور نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. تو 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت چلتی دنیا میں کہیں نہ کہیں. 24 گھنٹے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن کا ایک نام ہے نور، جس سے آپ کو جنت جہنم کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جنت کون سی، جہنم کون سی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس لیے نور کہا قرآن. والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر. آپ دیکھیے ایک آیت کے اندر توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، قیامت کا تذکرہ بھی آ گیا. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا نا وہاں. جی ہاں، تو بدلہ دے گا. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن کا تذکرہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. قیامت کے دن کے لیے آگے کی آیت کہ اس دن کو یاد کرو جس دن وہ تم کو جمع کرے گا میدان محشر میں. اور کب ہوگا یہ؟ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. آپ جانتے ہیں تیار بیٹھے ہیں کہ ابھی سور پھونک دیں. تیار ہی اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے. اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، سب جمع ہوں گے، اور ایک ہی میدان میں پورے میدان میں لوگ ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ شام میں ہوگا، سیریا میں ہوگا. میدان محشر وہاں قائم ہونے والا ہے، بہت بڑا میدان. بعض لوگ کہتے ہیں عرفات کے میدان میں ہوگا. بہرحال کہیں بھی ہوگا، اور میدان محشر میں سب لوگ دوڑتے ہوئے جمع ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، اور وہاں حساب کتاب ہونے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور وہ حساب تفصیلی ہوگا، اور ایک ایک آدمی کا فردن فردن حساب ہوگا. بلایا جائے گا، نام پکارا جائے گا. اور جب نام پکارا جائے گا تو اچھا نام رکھنے کا نا، اس لیے کہ اس دن تمہارے ابا کے ساتھ نام پکارا جائے گا. اور ہم لوگ نام تو ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. نام بھی انٹک رکھتے ہیں. لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں مولانا ایسا نام دو جو آج تک کسی نے رکھا ہی نہ ہو. ایسا لوگ کہتے ہیں. ارے اچھے نام رکھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے باپ دادا کے ساتھ اس دن پکارا جائے گا. اچھے نام رکھو، اس لیے کہ اچھے نام کے اثرات ہوتے ہیں. اچھے نام رکھنا چاہیے. علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ نام رکھو. ذرا بھی نام دیتے ہیں کہ ابراہیم رکھو، دیکھو مولانا بہت پرانا نام ہے، تو بہت پرانا ہے. ارے بھائی، نبی کا نام ہے تو نبی کے نام کا اثر ہوگا نا، اثر ہوگا. کیوں نہیں رکھتا وہ نام؟ تو اس دن سب کو جمع کر دیا جائے گا، سب میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور سب کا حساب کتاب ہوگا. ویڈیو کھلے گی ہر ایک کی تفصیلی. 60 70 80 90 سال کی زندگی، آپ کی زندگی دیکھیے، دیکھتے جائیے کیا 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 ہے. سب کھل جائے گا، پوری سیڑھی دکھائی جائے گی، ایک ایک چیز دکھائی جائے گی. جہاں جہاں گناہ کیا ہوگا سب بتایا جائے گا. ذالک یوم التغابن، قرآن نے کہا جمع کر دیا جائے گا سب کو. اور وہ دن بڑا ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا. اصل جیت ہار تو وہاں ہوگی. دنیا میں ہار جیت سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. علماء نے لکھا ہے، ابن العربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے،
یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا، اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ خسارہ غبن خسارہ یہ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کون خسارے میں ہے کون کامیاب ہے۔ دنیاوی معاملات میں غبن نہیں ہونا چاہیے، خسارہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، دنیاوی معاملات میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا پورا مارکیٹ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، خسارے میں پڑا ہوا ہے، لوگ بیچتے ہیں، جھوٹ بول بول کر بیچتے ہیں، منڈی پوری اسی میں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کو لوگ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے یوم التغابن کہا ہے، اور وہ میدان محشر میں سب کا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس اگر آپ سے پوچھیں بتائیے، مفلس یعنی غریب۔ صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہی نا جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ سونے کے سکے ہوں، نہ چاندی کے سکے ہوں، کچھ نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں نا۔ ہم کے بھی پوچھیں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے، غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، ہم اس کو ہی غریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، روزے، نماز، زکوٰۃ، دینی معاملات اچھا کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کے پیسے ہڑپ کیے ہوں گے، کسی کا حق دبایا ہوگا، وراثت کا حق کسی کو نہیں دیا ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ وہ ایسا شخص آئے گا، اس کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور وہاں پھر جس کا حق دبایا ہوگا اس سے کہا جائے گا اپنا حق لو، تو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی اس کو۔ جس کا حق دینا ہے تو وہاں تو دنیا میں تو کرنسی یہاں ہے پیسوں کی، وہاں کرنسی کیا ہے؟ اعمال۔ وہاں وہ پیسے سکے نہیں ہوں گے چاندی، وہاں تو ہمارے اعمال ہی دے دیے جائیں گے۔ کسی کو روزے رکھے ہوں گے وہ دے دیے جائیں گے، زکوٰۃ دی ہوگی وہ دے دی جائے گی، چونکہ لوگوں کا حق دبایا تھا نا، اس کے بدلے میں کہا اس کی یہ نیکی آپ لے لو، اس کی یہ نیکی لے لو، یہاں تک کہ ابھی بھی حقوق باقی ہوں گے، اور اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مفلس ہے، بیچارہ ہے یہ، کہ بیچارہ نیک اعمال کر کے آیا تھا، سب لوگوں کو دے دیے اس نے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور توڑ بھی رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا روزہ کامل نہیں ہوتا، ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال چونکہ وقت ہو رہا ہے، مجھے صرف اتنا ہی بیان کرنا ہے یہاں پر۔ یہاں تک ہم نے 8 آیتوں کی تفصیلی باتیں ہم نے کر لی، تفسیر ہو چکی ہے۔ تو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، تغابن پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اور تھوڑی کل کریں گے۔ لیکن اب تک کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اللہ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، حساب کتاب ہونے والا ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات میں پیغام ملا ہے۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ کھیتیاں سرسبز ہوئی تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہوئی ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہوئی تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور سورج اور چاند پیدا کیے تیری ضیا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے مگر تو خدا کے واسطے۔ سب کچھ تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے، لیکن تو کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ کے لیے بنا ہے۔ ہم کو اللہ کے لیے بننا ہے، اللہ کی فکر کرنی ہے، اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ کے لیے اعمال کرنے ہیں، اللہ کے لیے نیک عمل کرنا ہے۔ یہی پیغام ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اعمال کام آئیں گے، کیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے۔ عقیدہ مضبوط کرنے کی اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ٹھوس طریقے سے بیٹھ جائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ صبح و شام گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کوئی لمحہ نہیں. یا اللہ جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. مولا کرم کا معاملہ فرما دے. ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہماری جھولیاں مغفرت سے بھر دے، ہماری جھولیاں مغفرت سے بھر دے. ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں توحید کا عقیدہ مضبوط کر دے. یا اللہ نبی کی رسالت کو ماننے والا بنا دے. یا اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کی فکر فرما دے. یا اللہ اس کی فکر ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کا حساب ہونا ہے. یا اللہ آسان حساب لیجیے. یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کیجیے. یا اللہ قبر کے سوالات آسان کر دیجیے. یا اللہ قبر کی گھڑیاں آسان کر دیجیے. قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. کرم کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ اس دن اگر جوابات نہیں دے پائے، یا اللہ وہ بہت مشکل گھڑی ہوگی، بہت خطرناک گھڑی ہوگی. یا اللہ کوئی فرشتہ آئے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یا اللہ ہم تو دنیا میں ایک لکڑی نہیں کھا سکتے، ہم ایک چیونٹی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے کچھ برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ اس وقت فرشتے کا برز کیسے برداشت کر پائیں گے، فرشتوں کی مار کیسے برداشت کر پائیں گے. یا اللہ وہاں تو بڑے بڑے بچھو ہوں گے، بڑے بڑے سانپ ہوں گے. یا اللہ یہاں تو سانپ کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، بچھو کا ڈنک سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے. یا اللہ وہاں کیسے برداشت کر پائیں گے. یا اللہ تو نے اپنی رحمت کو چھپا کے رکھا ہے. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کر دیجیے، رحم کا معاملہ کر دیجیے. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں. یا اللہ تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں. یا اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، انبیاء والی موت نصیب فرما، صدیقین والی موت نصیب فرما، شہداء والی موت نصیب فرما، صالحین والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.